کہ امامت کا جو منصب ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 میں ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کی ہدایت دیتے ہیں، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر وہ یقین کیا۔ اب اس میں جو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وكانوا لنا صابر وكانوا لنا میرے ذہن سے نکل گیا، وہ آیا انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ قرآن کے ظاہر کو دیکھیں، وہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے بھائی، نہیں میں وہ ظاہر میں انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہاں، اور باطن میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت ہے، جب آپ خود کہہ رہے ہو کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں، میں انہی کے لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ امام کی جو وصف ہیں، جو امام کی صفتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ہماری ہدایات، ہماری جو حکم ہے ان کی ہدایات کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اب اس میں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں امامت کے لیے یہ شرط ہو کہ وہ حاکم بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ریاست کا حاکم ہونا چاہیے، جس کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انتخابی خلافت ہونی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ امام کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس حکومت اگر ہے تو امام ہے، حکومت نہیں ہے تو امام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی حکومت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی حکومت ہے؟ لیکن اگر امام ہے وہ حکومت کا حقدار ہے، ہمیشہ امام حکومت کا حقدار ہوتا ہے۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ امام آپ کا قائد ہے، امام یعنی اللہ کی جانب سے جس کو اللہ نے امام بنایا نا، وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ نہ کرو، آپ پہ واجب ہے کہ کریں، آپ اطاعت واجب ہے۔ اب اگر امام اگر ایسا شخص موجود ہے معاشرے میں اور مسلمان اس کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے حکومت اس کا حق ہے، حکومت اس کا حق ہے۔ سب امور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اقتصاد اس کے ہاتھ میں ہے، ملٹری اس کے ہاتھ میں ہے، معاشرتی امور اس کے ہاتھ میں ہے، سوشل ایشوز اس کے ہاتھ میں، دینی مسئلے، دینی قیادت لوگوں کو بتائیں کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، طلاق کس طرح ہوتا ہے، حج کے احکام کیا ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کو سکھانا امام کا کام ہوتا ہے۔ تو انہی امور میں ہر لحاظ سے وہ امام ہے، وہ تو نہیں ہے کہ مقید ہے۔ اب اگر مثلا انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس حکومت نہیں، نمرود کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نمرود امامت کا حقدار ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، وہ لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے ہے۔ ان کی قوم، اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے اگر مانتے اتنا پیارا نبی آئے ہیں اللہ کی جانب سے اتنے معجزات کے ساتھ، اور ہم ایک کافر کی وہ اتباع کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ چھوڑ دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی سپورٹ کر دیتے، لازمی بات ہے۔ وہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، سب حکومت ان کی بڑی حکومت نہیں تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت ہی حکومت کے بہت ہی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے حکومت کی، کہ فوج بھی نہیں ہے، خزانہ دار بھی نہیں ہے، پولیس فورس بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑتا ہے تو فوج بنا لیتے ہیں وہ رضاکاروں سے، لیکن وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، امامت کے لیے حکومت کی شرط نہیں ہے، لیکن امام جو ہے ہر لحاظ سے آپ کا لیڈر ہے، ہر امر میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ایک انہی میں سے حکومت بھی آ جاتا ہے۔ امام ہر لحاظ سے ہمارے لیڈر ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت شرط نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہی کہ اگر یہ شرط ہوتی تو یہ اتنا بڑا اہم جو مسئلہ ہے امامت کا، اور اس میں پوری قیامت تک لوگوں کی پیشوائی کرنی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو قرآن پاک میں کوئی تو ایسی آیت آ جاتی جس میں یہ بھی آ جاتا کہ امام جو ہوتے ہیں ان کو حکومت بھی لازمی ملنی چاہیے، یا پھر جب فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے نا، اور تو نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وہ کس؟ صرف حیض و نفاس کے مسائل میں، صرف نماز جماعت کے مسائل میں، صرف شرعی احکام میں، یا یہ تو محدود تو نہیں، ہر لحاظ سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اگر لیڈر یہ ہیں کہ ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، اور ان کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی ایک مظلوم پہ ظلم نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم کا حق ظالم سے لیں گے، ایک حیوان پہ ظلم نہیں کریں گے، تو لازمی بات ہے ان کی حکومت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محدود، شرط لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
جب اسلام نے مطلق بتا دیا تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ابھی قرآن میں کوئی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومتی امور ہیں؟ کوئی آیت ہے حکومت نہیں. جب فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت بھی ان کا حق ہے. جب فرمایا کہ ہر لحاظ سے ان کی اطاعت کرو، وہ ولی امر کے لیے بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو ان کی اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ان کی اطاعت ہے. تو اس میں شرعی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں اقتصادی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں عسکری مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں حکومت بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں. بالخصوص یہ کہ حکومت کے احکام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائے بھی نہیں ہیں. آپ کھول لیجئے، یہ مسلم ہے، اس میں دیکھ کہ کتاب الامارہ میں کتنے مسائل ہیں حکومت کے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس. یہ کتاب بخاری ہے، نماز کے مسائل ہیں اس میں، حکومت کے مسائل نہیں ہیں. اور بھائی اگر نہیں ہے تو اگر قوم کے اسلام مسلمانوں کے پاس حکومت کے مسائل ہی نہیں ہیں تو کیسے یہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ مسلمان چاہیں بھی نہ تو نہیں بنا سکتے. اس کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہی علم ہے جو خود پیغمبر کے پاس تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت بنانے کے علوم ہیں، اس کے سب احکام اللہ کی جانب سے ہیں. وہ امام جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہی علوم کا حامل ہے. جی سر. جی سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نبوت کے لیے بھی اور امامت کے لیے دونوں منصب اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں منصبوں کے لیے حکومت شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت سے ان منصبوں کو الگ رکھا گیا ہے ہمیشہ. کیونکہ اس میں عقلی دلیل بھی ہے سر، فطری بھی ہے کہ اگر نبوت جو ہوتے ان کو حکمرانی بھی ہوتی، بادشاہت بھی ان کے پاس ہوتی، تو پھر تو ہر لوگ، جیسے ایک بادشاہ کنگ اکبر تھا، مختلف بادشاہ الیگزینڈر تھا، تو ان کو تو ہر فاسق و فاجر سب ہی ماننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ رعایا ہوتی ہے، رعایا کو تو ماننا پڑتا ہے، تو بادشاہ کو ماننا پڑتا ہے. تو اس میں وہ فلسفہ دین، وہ فلسفہ ہدایت تو وہ کہیں آپ دیکھیں، آپ اپنے سے بناتے جاؤ نا، آپ اپنے سے وہ فلسفہ بناتے جاؤ. وہ تو آپ کی باتیں تو قرآن حدیث تو ہے نہیں، آپ خود بناتے جانا، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے اجازت ہے، جب نبوت کے لیے امامت کی شرط نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی وہ اس کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر بھی وہ نبی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اگر موجود ہے، اس لوگ اس کو مانتے ہیں تو کسی اور کو حاکم بننے کا حق ہے نہیں. جناب طالوت کو بھی اس وقت ارمیا علیہ السلام نے جو بنایا وہ اللہ کی وحی سے بنایا. بنی اسرائیل بھی اذ قال لهم نبيهم ان الله قد جعل لكم طالوت ملكا، اللہ نے اس کو بنایا تھا، نہ کہ لوگوں نے بنایا تھا، اور وہ بھی نبی نے ان کے لیے حاکم بنایا تھا. عرض یہ ہے میرے عزیز، اگر لوگ مانتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی مکے میں جب ہوتے ہیں ان کے پاس حکومت نہیں ہے، پھر بھی نبی ہیں، پھر بھی رسول ہے. جب مدینے میں آئے ہیں ان کے پاس ایک ابتدائی حکومت ہے، وہ ابتدائی حکومت. اب ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی امامت کے لیے حکومت رکھنا شرط نہیں ہے کہ اگر حکومت نہیں ہے تو نبی نہیں ہے. لیکن اگر حکومت وہ کرنا چاہیں، ان کے پاس پاور ہے، تو یہ ان کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور کسی اور کو اللہ نے بنایا نہیں حاکم. بھائی آپ دیکھیں کس کو بادشاہ بنایا. اسلام میں کسی کو حق دیا ہے کہ آپ لوگوں میں حکومت کرو؟ صحابہ کو دیا ہے؟ نہیں. آپ خود کہتے ہو کہ ان پہ نص نہیں ہے. تابعین کو دیا ہے، بنی امیہ کو دیا، بنی عباس کو دیا، کسی کو نہیں دیا. صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے. ان کی جو وہی اختیارات جو پیغمبر کے ہیں اس کے خلیفے کو ہوں گے. وہ خلیفہ اہل بیت علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں ہے. جی سر، یہ بالکل ہے کہ انہیں حکومت کا بھی حق ہے، لیکن جس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میں اگر آیات اتارنا چاہوں تو میں سیدھی رہوں گی چھتوں پہ آیات اتار دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ لوجیکل دین لوجک کا نام ہے. یہ اس طرح سے تو ہے، ان لوجیکل مذہب تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے. اچھا سر، لوجک کیا ہے؟ امام لوجک کیا ہے بھائی؟ لوجک کا سمجھاؤ تم. جی سر، لوجک ہمیں سمجھاؤ نا، لوجک کیا ہے؟ لوجک یہ ہے کہ جو ہے وہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوسرا کوئی خلیفہ بن سکتا ہے لفظی طور پہ، جسے ہم کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا ہے؟ وہ کس نے بولا ہے بھائی؟ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بن سکتا ہے؟ اگر شریعت آپ کی ہے بھائی،
اور شریعت آپ کی ہے تو بناتے جاؤ. اگر تم کہتے ہیں اسلام میں یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، نبی کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے، نبی کے جانشین کے ہوتے ہوئے، من کنت مولا فاض علی علیہ السلام مولا، جس کا میں امام ہوں، جس کا میں پیشوا علی علیہ السلام اس کے مولا، من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی انی تارک فیکم من انا خط به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. یہ سب کہنے کے بعد کہ بلکہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومتی امور میں ان کی اطاعت کریں، کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا. یہ کون سی لاجک ہے بھائی آپ کی؟ جی سر، میں بتا رہا ہوں، اگر اس میں امام کا اسٹیٹس باقی رہتا ہے، جو کہ امام کا اسٹیٹس جو میں بتایا، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی یعنی احکامات کی ہدایت کرتے ہیں، خبر کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور جو بتایا گیا کہ وہ ظالم نہیں ہوں گے، مختلف آیات میں کہیں پہ بھی حکومت کا ذکر نہیں. اگر ان کا اسٹیٹس یہ نبی کے لیے ہے، رہتا ہے کہ اور نبی کے لیے ہے حکومت. نہیں سر، ختم بات. نبی کے لیے نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو حاکم بننے کا حق ہے؟ کسی اور کو پیشوا بننے کا حق ہے بھائی؟ یہ کون سی مذاق ہے؟ نبی چاہیں تو بنا سکتے. نبی چاہیں وہ حسبی حاکم وہ خود ہوں گے بھائی. اگر وہ کسی کو مثلا اپنی جانب سے پرائم منسٹر کے طور پہ رکھ دیں کہ بھائی تم یہ امور چلا دو، ایسے انہوں نے کبھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہ خود ہی چلاتے تھے نا، کسی کو تو انہیں بنایا نہیں. اگر وہ یہی امام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا حقدار جس طرح نبی ہے، اس کا خلیفہ، اس کا جانشین، اس کا حقدار ہے. اگر وہ چاہے مثلا، اس طرح ہوا نہیں ہے لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ چاہیں بھائی کہ میں اس آدمی پر مجھے اعتماد ہے، میں آپ کو اس کا پرائم منسٹر بنا لیتا ہوں، اور جب چاہوں اس کو عزل کروں، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ جو اختیار ہے ہم اس کو منع نہیں کریں. وہ جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے. معصوم جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے. بنانے سے سر یہ ہوگا جی سر، اس کے بنانے سے یہ ہوگا کہ نبوت کو کچھ نہیں، نبوت میں کوئی خلل نہیں آنا ہے. اسی طرح امامت میں بھی کوئی خلل نہیں، وہ اسٹیٹس برقرار ہے. وہ صرف ایک ریاست کو چلانے کے لیے، کیونکہ ریاست میں کئی جھول جھال ہوتے ہیں، اس میں ایسے. تو نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہوتے نا، وہ کر لیتے نا، کہتے کہ میں نبی ہوں، میں شرعی مسائل میں بتاتا ہوں بھائی. باقی امور حکومت کے روم سے کب جنگ لڑنا ہے، مثلا شام والوں سے کب جنگ لڑنا ہے، ابو سفیان سے کب، یہ میرا کام نہیں ہے، اس میں بہت جھول جال ہے، یہ میں ابو بکر کے حوالے کرتا ہوں. کیوں نہیں کیا سر؟ اس میں امام اپنی شریعت نہ بناؤ، چھوڑو. اوکے اپنے عالم کو لے کے آئیے. عباسی کسی عباسی مولوی کو فائنلی سر مجھے پتا تھا آپ ایسے کریں گے، مجھے دکھ ہوگا سر، مجھے دکھ ہوگا. اگر دکھ ہوگا بھائی، آپ کے سوالات کا جواب دے دیے نا. آپ شریعت نازل کر رہے ہیں اپنی. نہیں، میں اپنی شریعت نازل نہیں کر رہا. دیکھیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی ازواج سے کہا کہ میرے بعد جو ہیں یہ فلاں فلاں خلیفہ بنیں گے، تو یعنی انہوں نے تجویز کر دیا نا کہ امامت. تجویز نہیں کیا بھائی، تجویز نہیں کیا، تجویز نہیں کیا. اللہ اس نے خبر دیا ہے، اس نے نہیں کہا کہ یہ شرعی ہوگا یا میں اس سے راضی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ان کو حکومت ملے گی، حکومت ملے گی. اللہ کو پتا ہے کہ جب میں کہوں گا، دیکھو اللہ کو پتا ہے کہ جب میں کہوں گا کہ فرشتے سجدہ کرو آدم کے لیے، ابلیس نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ابلیس سے وہ راضی ہے. ابلیس سجدہ نہ کرے تو اس نے اچھا کام کیا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے دیکھیں کہ فلاں شخص فلاں دن وہ فلاں جگہ پہ زنا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتا، اس نے کسی کو بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ ایسے گناہ ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، اس کو تجویز کیا. عجیب بات کرتے ہو تم لوگ. تجویز تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرے آپ نے بھی تجویز کہا. نہیں، وہ غلطی ہو گئی مجھ سے. وہ تجویز میں نے نہیں کہا، لیکن ایسا ہوگا، یعنی یہ نبی نے بتا دیا.